پاکستانی بلائنڈ ٹیلنٹ میں نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ اب مقابلے کی تیسری شریک، تیسری مقرر عائشہ سجاد کو دعوت دوں گا۔ یہ بچی جو کام کرتی ہے محنت سے کرتی ہے، لگن سے کرتی ہے، اور ایف اے کیا، الحمدللہ اب بی ایس کرنے کا ارادہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے ماں باپ کو کہ جنہوں نے ایک بچی کو حافظ قرآن بنایا اور پھر اس کو دنیاوی اسکول میں پڑھایا، پھر ان کو کالج تک لے کے گئے، اور اب انشاءاللہ یہ بچیاں یونیورسٹی میں قدم رکھیں گی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ الصفا مرکز آف دی بلائنڈ آپ کے شانہ بشانہ نظر آئے گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اس مقابلے کی تیسری مقرر میری مراد عائشہ سجاد سے ہے، تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر گفتگو فرمائیں۔ عائشہ سجاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے، شریعت میں تو ثابت ہے کہ ختم الانبیاء کہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں اور ان کے بعد کیا کہیے۔ صدر مجلس اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، وہ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، آج کی محفل جس ذات عالی شان کی شان میں منعقد کی گئی ہے، میں بھلا اس پاک ہستی کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتی ہوں کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کسی مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یاسین اور کہیں طٰہٰ کہہ کر خطاب فرمایا۔ بقول شاعر، خلق سرکار نے عالم کو سجا رکھا ہے، خلق سرکار نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ انسان کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ رب کونین نے قرآن کی ہر صورت کو، رب کونین نے قرآن کی ہر صورت کو نعت سرکار کا دیوان بنا رکھا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے، یہ ساکن قرآن ہے اور وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے، تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے، اس کی تلاوت کرنے والا قاری بنتا ہے اور اس کی تلاوت کرنے والا صحابی بنتا ہے۔ اس کی سطریں کالی ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں مبارک کالی ہیں۔ اس کے ورد نورانی ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نورانی ہے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ سامعین کرام، سیرت نگار میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر حسن و جمال لکھتے ہیں، سید شرف و کمال لکھتے ہیں، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ لکھتے ہیں، خیر الورا حبیب
انبیاء لکھتے ہیں، لیکن پورے عالم میں کوئی بھی دعویٰ دار نہ ملے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر دیا جناب والا، تو وہ حق ادا نہ ہوگا، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اقرار اپنے ہی نہیں بیگانے بھی کرتے ہیں۔ زمین گواہ، آسمان گواہ، مدینہ منورہ کی سرزمین گواہ، مسجد نبوی کا فرش گواہ۔ خدا نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، خدا نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ جناب والا، اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے بیٹھیں تو صدیاں بھی تنگی دامہ کا شکوہ کریں گی، اس لیے میں آخر میں اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔